बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों से दीन इस्लाम और उलमाए दीन और मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ बड़ी मनसूबाबंदी से खुफिया मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में हर तबका, हर मसलक और हर मकतबा फ़िक्र के अकाबिर, अहले इल्म और काबिल फ़ख्र हस्तियों को चुन चुन कर रास्ते से हटाया गया और शहीद किया गया, और अब तक तसलसल के साथ ये सिलसिला जारी है। नाजरीन, पाकिस्तान में कई मजहबी रहनुमाओं को सरेआम कत्ल किया गया। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 10 अजीम मजहबी रहनुमाओं के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे जिनको सरेआम कत्ल किया गया। नंबर 1, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर। नाजरीन, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर 31 मई 1945 को पैदा हुए। आप मकतबा अहले हदीस के जय्यद आलिम दीन और शोला बयां मुकर्रर थे। कई जुबानों पर उबूर रखते थे और कई ममालिक में तकारीर कर चुके थे। आपने सियासी और इल्मी मैदान में गरां कदर खिदमात अंजाम दी। जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के कदीम फाजल थे। नाजरीन, खिताबत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर का मखसूस और महबूब तरीन मैदान था। आपकी शोला बयानी और असर आफरीनी का ज़माना कायल था। अपनी दीनी, इल्मी और फिक्री मसरूफियात के सबब 1968 तक आप सियासत से दूर रहे। 1969 में मैदान सियासत में कदम रखा। भुट्टो दौर में कई बार कैदोबंद की सऊबतें झीली। अज़ाइम में फ़र्क आना तो कुजा, आपके लहजे तक में कोई फ़र्क न आया, बल्कि आप जवां मर्दां, हक गोई और बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई की जिंदा मिसाल बनकर रहे। आप सऊदी हुक्मरानों के करीबी दोस्त थे। 23 मार्च 1988 की शब मीनार पाकिस्तान के पास वाक़े फवारा चौक किला लक्ष्मण सिंह लाहौर में जमीयत अहले हदीस के एक जलसे में खिताब कर रहे थे कि एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें आप शदीद जख्मी हुए। फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जब यह खबर सऊदी अरब पहुंची तो खादिम हरमैन शरीफैन शाह फाद बिन अब्दुल अजीज के हुक्म से रियाज मुंतकिल किया गया, मगर 1000 कोशिशों के बावजूद आप जांबर न हो सके। आपको जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में सपुर्द खाक कर दिया गया। नंबर 2, मौलाना आजम तारिक। नाजरीन, मौलाना आजम तारिक 28 मार्च 1962 को पैदा हुए। आप मजहबी और सियासी तंजीम सिपाही सहाबा पाकिस्तान के सरबराह थे और पाकिस्तान में अपने वक्त के ताकतवर तरीन रहनुमाओं में से एक थे। इसके अलावा एक मुतनाज़े शख्सियत के तौर पर भी जाने जाते थे। फ़िरकावारियत फैलाने और फ़िरका वाराना दहशतगर्दी के इल्ज़ामात की जद में भी रहे। उन्होंने विफाकुल मदारिस से अरबी और इस्लामियात के मज़ामीन में MA की डिग्रियां भी हासिल की हुई थी। तालीमी सिलसिले की तकमील के बाद वो जामिया महमूदिया कराची में सदर मुदर्रिस और नाज़्म आला मुकर्रर हुए। इसके साथ साथ वो जामे मस्जिद सिद्दीक़ अकबर नॉर्थ कराची के खतीब भी थे। वो झंग से कौमी असम्बली के रुकन भी रहे। नाजरीन, मौलाना आजम तारिक पर कई कातलाना हमले हुए और आजम तारिक को 4 अक्टूबर 2003 को M2 मोटरवे से इस्लामाबाद दाखिल होने के बाद गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। साथ ही एक और रहनुमा कारी ज़ियाउर रहमान की भी शहादत हुई। एक अखबार के मुताबिक एक सफेद पजेरो आजम तारिक की गाड़ी का पीछा करते हुए उससे आगे बढ़ी और सड़क पर किसी एक्शन फिल्म के मनाजिर की तरह घूमते हुए उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। पजेरों में से 3 अफराद उछलकर बाहर निकले और खुदकार हथियारों से आजम तारिक की गाड़ी पर 3 अतराफ से गोलियों की बौछार कर दी। 2 से 3 मिनट के अंदर 200 गोलियां बरसाई गई। सिर्फ मौलाना आजम तारिक को 40 गोलियां लगी। आपका जनाजा अब्दुल रशीद गाजी ने पढ़ाया। नंबर 3, डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी 1952 को पैदा हुए। आप पाकिस्तान की एक शिया मजहबी शख्सियत थे। उनका ताल्लुक नकवी सादात खानदान से था। बचपन आपने वालिदैन के हमरा मुख्तलिफ ममालिक में गुजारा। किंग एडवर्ड कॉलेज से MBBS किया। 1979 को आपने सरकारी मुलाजमत शुरू की। 1990 में मुलाजमत छोड़ना पड़ी और प्राइवेट क्लिनिक पर काम शुरू किया। आपका शुमार तलबा तंजीम इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और बाज दीगर तंजीम के बानियों में होता है।
طالب علمی کے بعد آپ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سے منسلک ہوئے۔ نظریہ ولایت فقیہ کے بڑے حامی اور عاشق تھے۔ ملت کی ضرورت کے پیش نظر المصطفیٰ اسکول سسٹم اور امداد فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لائے۔ سن 1995 کو دفتر جاتے ہوئے لاہور میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہوئے۔ نمبر 4، مفتی نظام الدین شامزئی۔ ناظرین، مفتی نظام الدین شامزئی پاکستان کے نامور علماء دیوبند میں سے تھے۔ آپ جولائی 1952 کو سوات کے دلزاگ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسہ مظہر العلوم مینگورہ ضلع سوات اور راولپنڈی کے مدارس سے حاصل کی۔ ناظرین، مفتی شامزئی جہاد افغانستان اور طالبان کی اسلامی حکومت کے عملی سرپرستوں میں سے تھے۔ 10 ربیع الثانی 1425 بمطابق 30 مئی 2004 بروز اتوار کو کراچی میں مفتی شامزئی کو سرے عام گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ نمبر 5، علامہ حسن ترابی۔ ناظرین، علامہ حسن ترابی کا تعلق ضلع اسکردو کے ایک دینی گھرانے سے تھا، جہاں وہ 1951 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور ایران سے اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کی۔ وہ درس و تدریس کے پیشے سے بھی وابستہ رہے اور ایک مسجد میں پیش امام بھی رہے۔ 1984 میں وہ تحریک جعفریہ کراچی کے سیکرٹری جنرل مقرر ہوئے۔ بعد ازاں انہوں نے تحریک جعفریہ سندھ کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ علامہ حسن ترابی اتحاد بین المسلمین کے زبردست داعی تھے۔ وہ اپنی شہادت کے وقت متحدہ مجلس عمل سندھ کے نائب صدر اور شیعہ علماء کونسل کے سندھ کے صدر کے علاوہ اسلامی تحریک کے صوبائی صدر بھی تھے۔ ناظرین، 14 جولائی 2006 کو کراچی میں ایک خودکش بم دھماکے میں متحدہ مجلس عمل کے رہنما اور معروف عالم دین علامہ حسن ترابی شہید ہو گئے۔ علامہ حسن ترابی پر یہ خودکش حملہ ان کی قیام گاہ کے بالکل سامنے ہوا۔ وہ اس وقت لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے میں شرکت کے لیے گھر سے جا رہے تھے۔ وہ کراچی میں جامع مسجد مصطفی عباس ٹاؤن میں آسودہ خاک ہیں۔ نمبر 6، مولانا حسن جان مدنی۔ ناظرین، مولانا حسن جان مدنی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے مشہور عالم دین، مسجد درویش اور جامعہ امداد العلوم کے سربراہ تھے۔ 5 جنوری 1938 کو چارسدہ کے علاقے پڑانگ یاسین زئی میں پیدا ہونے والے حسن جان مدنی زندگی میں وہ شخصیت بننے میں کامیاب ہو گئے جن کی شخصیت سے انکار ان کی زندگی میں بھی کسی کو کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ آپ ممتاز عالم دین اور با اثر علمی اور مذہبی شخصیت تھے۔ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق رہا۔ 1990 سے 1993 تک پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن رہے۔ آپ نے سیاسی اور علمی میدان میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ آپ کو زندگی میں 15 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ ناظرین، 15 ستمبر سن 2007 کو افطاری کے بعد تقریباً 7 بجے پشاور کے وزیر باغ کے علاقے میں 3 نامعلوم افراد نے مولانا حسن جان مدنی کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ نمبر 7، مفتی ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی۔ ناظرین، مفتی سرفراز احمد نعیمی مفتی محمد حسین نعیمی کے بیٹے تھے جو 16 فروری 1948 کو پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد نے بھارت مراد آباد سے پاکستان ہجرت کی تھی۔ وہ لاہور پاکستان میں جامعہ نعیمیہ لاہور میں سینئر عالم دین تھے۔ سرفراز احمد نعیمی پاکستان میں ایک اہم اعتدال پسند سنی اسلامی عالم تھے۔ 1998 میں ان کے والد کی موت کے بعد جامعہ نعیمیہ لاہور کے پرنسپل بن گئے جو گڑی شاہو کے پڑوس میں واقع ہے۔ جامعہ نعیمیہ سے ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی اور پنجاب یونیورسٹی کے بعد مزید تعلیم کے لیے الازہر یونیورسٹی مصر سے ایک مختصر کورس کے علاوہ پی ایچ ڈی کی۔ وہ اردو، عربی اور فارسی زبانوں پر اچھی طرح عبور رکھتے تھے اور مذہبی امور پر اخبارات میں کالم بھی لکھتے تھے۔ وہ ماہانہ عرفات لاہور کے مدیر بھی رہے۔ وہ دہشت گردی اور تحریک طالبان پاکستان کے مخالف تھے۔ انہیں 12 جون 2009 کو جامعہ نعیمیہ لاہور پاکستان میں ایک خودکش بم حملے میں شہید کر دیا گیا۔
ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے راغب حسین نعیمی جامعہ نعیمیہ لاہور کے پرنسپل بنے۔ نمبر 8، مولانا سمیع الحق۔ ناظرین، مولانا سمیع الحق 18 دسمبر 1937 کو پیدا ہوئے۔ آپ ایک پاکستانی مذہبی اسکالر، عالم اور سیاستدان تھے۔ ان کا طالبان کے رہنما ملا محمد عمر کے ساتھ قریبی تعلق تھا۔ مولانا سمیع الحق صاحب اس وقت دارالعلوم حقانیہ کے مہتمم اور سربراہ تھے۔ دارالعلوم حقانیہ ایک دینی درسگاہ ہے جو دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ ناظرین، مولانا سمیع الحق دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین تھے اور جمعیت علماء اسلام کے سمیع الحق گروپ کے امیر تھے۔ صحافت میں بھی ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ پشتون سرزمین سے شائع ہونے والا ماہانہ الحق اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ متحدہ مجلس عمل کے بانی رکن اور حرکت المجاہدین کے بانی بھی تھے، جو ایک مذہبی تنظیم ہے۔ وہ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کے رکن بھی رہے اور متحدہ دینی محاذ کے بانی بھی تھے، جو پاکستان کی چھوٹی مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہے جو انہوں نے سال 2013 کے انتخابات میں شرکت کرنے کے لیے بنائی تھی۔ ناظرین، مولانا سمیع الحق 2 نومبر 2018 کو راولپنڈی میں ایک قاتلانہ حملے میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ نمبر 9، مولانا محمد عادل خان فاروقی۔ ناظرین، مولانا محمد عادل خان فاروقی سلیم اللہ خان کے گھر سال 1957 کو پیدا ہوئے۔ آپ جامعہ فاروقیہ اور جامعہ کراچی کے فاضل تھے۔ انہوں نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا میں 2010 سے 2018 تک پڑھایا۔ مولانا محمد عادل خان ممتاز مذہبی رہنما اور انتہائی با اثر عالم دین تھے۔ ان کو 10 اکتوبر 2020 کو شاہ فیصل کالونی میں ایک شاپنگ سینٹر کے نزدیک کچھ انجان مسلح افراد نے سرعام گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ نمبر 10، مولانا محمد سلیم قادری۔ ناظرین، مولانا محمد سلیم قادری 1960 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والدین قیام پاکستان کے وقت بھارتی صوبے گجرات سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ سیاست کا آغاز زمانہ طالب علمی میں آل پاکستان ماجر سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے کیا، مگر جلد ہی سنی بریلوی مکتبہ فکر کی غیر سیاسی تنظیم دعوت اسلامی میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1988 میں بلدیہ ٹاؤن کے علاقے سے شاہ احمد نورانی کی جماعت جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں بھی حصہ لیا، مگر ہار گئے۔ آپ ایک با اثر مذہبی سنی رہنما تھے۔ 18 مئی 2001 کو جمعے کے دن اپنے بہنوئی، بھتیجے، بیٹے، محافظ اور ڈرائیور کے ہمراہ اپنی ڈبل کیبن کار پر نماز جمعہ کی امامت کے لیے روانہ ہوئے۔ دوپہر کا وقت تھا کہ بلدیہ ٹاؤن قبرستان کے قریب آپ کی گاڑی پر اندھا دھن فائرنگ شروع ہو گئی۔ آپ نے زخمی حالت میں بھی اپنی پستول سے مقابلہ کیا اور ایک حملہ آور دہشت گرد کو مار گرایا، لیکن آپ اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔